بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طرف اسلامی دنیا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ کی رحمتیں سمیٹنے میں مصروف تھی، تو دوسری طرف قبلہ اول کے ارد گرد آنسو گیس کا دھواں اور ربڑ کی گولیوں کی گڑگڑاہٹ گونج رہی تھی۔ زخمیوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی ہے اور سینکڑوں افراد شہید ہو چکے ہیں۔ گویا قبلہ اول کے بسنے والوں کے لیے یہ شب قدر نہیں بلکہ شام غریباں بن گئی۔ جب حرم شریف کے ساتھ مسجد اقصیٰ کے اندر اسرائیلی فوج ربڑ کی گولیاں برسا رہی تھی تو یہ خوفناک آواز سن کر کئی لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ یہ گھپ اندھیری رات میں کھچاکچ بھری مسجد میں قیامت خیز دھماکوں سے کانوں کے پردے پھٹ گئے، لیکن سخت جاں فلسطینی اپنے وطن سے دور رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ شرق اردن، مصر اور سیریا نقل مقام کریں، لیکن انہوں نے اسی بات کو قطعیت دی کہ یہیں پر رہیں گے۔ چنانچہ اصل میں اب کے جو فساد شروع ہوا اس کی اصل ریزن نتن یاہو جو وہاں کے پارلیمانی الیکشن میں انتخابات میں جیتنا چاہتے تھے لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی، اس میں جھلاہٹ میں انہوں نے فلسطینیوں پر مظالم ڈھائے ہیں۔ تقسیم جب ہوا تھا اسرائیل اور فلسطین، تو تقسیم کے وقت بیت المقدس مشترکہ اثاثہ قرار پایا تھا۔ چنانچہ گنبد صخرہ، مسجد اقصیٰ، دیوار گریہ، بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے، یہ مقدمات ہیں جو مشرقی یروشلم کہلاتے ہیں۔ اس علاقے پہ جب تقسیم عمل میں آئی تھی تو شرقی علاقے کو عیسائیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دیا گیا، اور جبکہ مغربی علاقے کو اسرائیل کو دیا گیا تھا۔ لیکن روز اول سے ہی اسرائیل نے مسلمانوں کے خلاف اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کے خلاف بہت سازشیں کی اور ہزاروں لوگوں کو انہوں نے ختم کیا۔ بہرحال یہ حالیہ جو فساد ہوا ہے غیر معمولی خونی نقصان ہوا۔ تقسیم کے وقت جیسا کہ نام سے ظاہر ہے مشترکہ اثاثہ کا مطلب یہ تھا کہ ہتھیار اور سیاست سے پاک یہ اس علاقے میں غیر عسکری علاقے کا انتظام مقامی آبادی کے ہاتھوں میں ہوگا، لیکن اس تیقن کے باوجود برطانیہ نے اوور لک کیا۔ فلسطین کے جیالے، زندہ دل جیالے کا یہ اصرار ہے کہ وہ اپنی سرزمین سے نقل مقام نہیں کریں گے۔ ہم اسی گلی کے ہیں خاک سے، ہم اسی گلی کی ہیں خاک سے، یہیں اپنی خاک ملائیں گے۔ ان کا عزم ہے اور اس عزم کے ساتھ وہ برابر مقابلہ کرتے ہوئے گزشتہ 74 سال سے اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ 15 مئی 1948 کو پہلی جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی، پھر دوسری جنگ 5 جون 1967 میں ہوئی، اور اس کے بعد 1973 میں 1978 میں انور السادات نے کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ کیا۔ اس طرح سے بہت ساری کوششیں کی جاتی رہی ہیں، لیکن اب عربوں کو، عرب برادرز کو متحد ہو کر اسرائیل کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ ایک روز آئے گا کہ اللہ فلسطینیوں کی قربانیوں کا صلہ
ان کو ملے گا انشاءاللہ۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت میں ہمیشہ ہی سے فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے رہے، اور ہمارے مرحوم سید خلیل اللہ حسنی صاحب بانی تنظیم نے ایک طبی وفد جو ہے فلسطین بھیجا تھا، جو وہاں کے ہزاروں زخمیوں اور مجروح لوگوں کی خدمت کے لیے وہاں پر ہمارے 25 ڈاکٹرز حیدرآباد دکن سے فلسطین بھیجے گئے تھے۔ عبدالرحیم قریشی صاحب مرحوم اور ڈاکٹر مشتاق وغیرہ اس وفد کے رکن تھے، جن کی قربانیاں بھلائی نہیں جا سکتی۔